میرے عزیزو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت سی عبادات عطا فرمائی ہیں۔ کچھ عبادات فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اگرچہ فرض نہیں لیکن ان کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کی معافی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ انہی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تکبیر کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس نماز کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ذکر میں ڈوب جائے اور اس کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت سے بھر جائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس نماز کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا عباس یا عماہ الا اعطیک الا امنحک الا احبوک الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لك ذنبك اولہ وآخرہ قدیمہ وحدیثہ خطأہ وعمدہ صغیرہ وکبیرہ سرہ وعلانیتہ۔ یعنی اے عباس، اے میرے پیارے چچا، کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر آپ اسے کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا، پہلے بھی اور پچھلے بھی، سارے پہلے کیے ہوئے گناہ، بعد میں کیے ہوئے گناہ، نئے گناہ، پرانے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اعلانیہ طور پر کیے ہوئے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، سارے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 4 رکعت نماز پڑھو اور اس میں بار بار یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ایک نماز میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ سوچو، ایک نماز میں بندہ 300 مرتبہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو ہر دن یہ نماز پڑھو، روزانہ۔ اگر روزانہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ کو پڑھ لو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہر مہینے ایک بار پڑھ لو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ لو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صلاۃ التسبیح صرف ایک نماز نہیں بلکہ گناہوں کی معافی کا خزانہ ہے۔ انسان کی زندگی میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے راستے بھی عطا فرماتا ہے۔ صلاۃ التسبیح انہی راستوں میں سے ایک عظیم راستہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہوں کی معافی کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس نماز کو جگہ دیں، کبھی تنہائی میں، کبھی رات کی عبادت میں، کبھی جمعے کے دن، کبھی کسی خاص موقع پر یہ نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھو، جو بندہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنی تسبیح کرنے والا بنائے اور ہمیں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اب صلاۃ التسبیح کیسے پڑھیں، طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ صلاۃ التسبیح کے 2 طریقے روایات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کے 2 طریقے، 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھنی ہے۔ ان 4 رکعتوں میں یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 مرتبہ اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جائے۔ تو طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے نیت کر لینی ہے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر بول کر نیت باندھ لینی ہے اور پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ قرات شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی سورت لگائیں۔ جب آپ نے کوئی سورت لگا لی اور سورت آپ نے مکمل کر لی، مثال کے طور پر
آپ نے اذا زلزلت الارض زلزالها اس صورت کو آپ نے مکمل کر لیا۔ مکمل کرنے کے بعد مزید 10 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے۔ 15 مرتبہ آپ نے قرات شروع کرنے سے پہلے ثنا کے بعد آپ نے پڑھی، اور اب قرات ہو جانے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر بول کر رکوع میں جائیں گے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے اور کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں اللہ اکبر بول کر چلے جائیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر 3 مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے اور جلسے میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر دونوں جلسوں کے درمیان میں 10 مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے کے میں جائیں گے اور دوسرے سجدے میں کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر بول کر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت ہو گئی۔ اس پہلی رکعت کے اندر 75 ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ کو چاروں رکعتوں کے اندر کرنی ہے۔ ایک طریقہ ہے، امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا طریقہ سن لیں۔ آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھا۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو تسبیح نہیں پڑھنی، بلکہ آپ کو سورہ فاتحہ اور قرات کرنی ہے۔ جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اذا زلزلت الارض زلزالها آپ نے مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر قرات، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آپ قرات کے بعد رکوع سے پہلے کوئی تسبیح آپ کو نہیں پڑھنی ہے، ڈائریکٹ آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جائیں گے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر سجدے کے بعد پھر جلسے میں بیٹھیں گے اور دونوں جلسوں کے درمیان میں 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جلسے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر سجدے کے بعد پہلے طریقے میں آپ ڈائریکٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، اس میں آپ ڈائریکٹ اٹھ کر کھڑے مت ہونا، بلکہ سجدے سے اٹھ کر پھر بیٹھنا اور 10 مرتبہ پڑھنا۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو اللہ اکبر بول کر کھڑے ہونا۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ زیادہ آسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی رکن میں آپ کو تسبیح چھوٹ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ مثلا قیام میں آپ گئے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملایا، پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھا بھی، پھر رکوع میں چلے گئے، رکوع میں بھی آپ نے مکمل کیا، اور پھر آپ قیام میں کھڑے ہو کر آپ کو 10 پڑھنا تھا لیکن بھول گئے، تو اس کو کیا کریں گے؟ اگر قیام میں بھول گئے یا اسی طرح کسی بھی رکن میں اگر بھول گئے تو اس کے بعد والا جو رکن ہے اس میں آپ یعنی سجدے میں جا کر اس کو پورا کر لینا۔ لیکن ایک بات کا خیال کرنا کہ قومہ میں اور جلسہ میں نہیں پڑھنا، قومہ اور جلسے میں نہیں پڑھنا۔ قومہ کس کو کہتے ہیں؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، اور ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ، قومہ اور جلسہ میں آپ کو ایکسٹرا نہیں پڑھنا ہے۔